السلام علیکم ناظرین، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آج پروگرام میں آپ سے بات ہوگی اے ڈی بی پی کی ایک رپورٹ ہے ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی، ایک نسخہ انہوں نے پیش کیا کہ پاکستان کے اندر استحکام کس طرح پیدا ہو سکتا ہے، اس کے اوپر تفصیل سے بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، رضا ربانی صاحب نے پرائیویٹائزیشن اور موجودہ حکومت کے جو مختلف اقدامات ہیں اس حوالے سے ایک خط لکھا ہے، وہ کیوں ایسی خط و کتابت کر رہے ہیں، اس کے اوپر بھی ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ بجلی کی قیمتیں بڑھنے جا رہی ہیں، ایک بار پھر اس کا حل کیا ہوگا، مزید کتنا ہمارے جو ہے غریب عوام کے اوپر بوجھ بڑھے گا۔ شبر زیدی صاحب کے ساتھ پروگرام کے دوسرے حصے میں تفصیل سے ہم ان سے سوالات پوچھیں گے کہ جناب اعلیٰ، آپ جو بتایا کرتے تھے اب کیا وہی ہونے جا رہا ہے؟ ملک کے اندر جو ہمارے معاشی حالات ہیں بہتری کے کتنے چانسز ہیں؟ خدا نخواستہ یہ جو ڈیفالٹ کی باتیں ہوتی تھیں وہ ماضی کا قصہ بن گئی ہیں، کیونکہ جس طرح ڈالر تھوڑا سا کمزور ہو رہا ہے، ہمارا روپیہ اس کے مقابلے میں مضبوط ہوتا جا رہا ہے، تو یہ جو پروجیکشنز ہیں یہ کس طرف اشارہ کرتی ہیں۔ لیکن سب سے پہلے آج کی اہم سٹوری ناظرین، اس وقت چونکہ انتخابات کی آمد ہے، ہر جو پولیٹیکل پارٹی ہے، پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں اس وقت ایک ہی جو ہے وہ چیز کی تلاش میں ہیں۔ وہ کیا چیز ہے ناظرین؟ ایسا بیانیہ ان کو مل جائے، ایک ایسا نیریٹو ان کو مل جائے جس کو وہ عوام کے سامنے پیش کریں، اور عوام کے سامنے پیش کرنے کے بعد یہ ان کو اعتماد دلا سکے کہ ہم جب حکومت میں آئیں گے تو آپ کی زندگیوں کے اندر آسانیاں پیدا ہو جائیں گی، ملک کے اندر معیشت جو ہے مضبوط ہو جائے گی، اور تمام طرح آپ کو آزادیاں اویلیبل ہوں گی۔ پاکستان مسلم لیگ نون خاص طور پر اس حوالے سے آپ کو یاد ہوگا ناظرین، 2016-17 کے دوران ایک بڑا مشہور زبردست پاورفل بیانیہ جو موجودہ چیف آرگنائزر ہیں پارٹی کی مریم نواز صاحبہ، انہوں نے ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگایا تھا۔ اس کی کافی ایکو ہر جگہ پہ اس کو سنا گیا، میڈیا کے اوپر کافی اس کی تعریفیں ہوئیں، لیکن ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ اس وقت مدم پڑ گیا جب بعد میں ہم نے دیکھا کہ محترم تاحیات قائد پاکستان مسلم لیگ نون کے نواز شریف صاحب ایک جو ہے ظاہر کورٹ کا فیصلہ تھا، اس کے تحت وہ ملک سے باہر چلے گئے۔ وہ پلیٹلس والے سارے کا سارا ایشو، خواجہ آصف نے کسی پروگرام کے اندر حال ہی کے اندر یہ بتایا کہ جناب اعلیٰ وہ تو ہمیں اسٹیبلشمنٹ نے نکالا تھا، اب اس کے پیچھے کیا کہانی ہے وہ ہم حسن ایوب سے جانیں گے۔ لیکن سب سے پہلے اس وقت جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے جو لیڈران ہیں، جو بیانیے کی تلاش کے اندر ہیں، ان کے مختلف بیانات انکلوڈنگ محترم نواز شریف صاحب، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں کہ پریشان آپ بالکل نہ ہوں، میں 21 اکتوبر کو آ رہا ہوں، پاکستان کی جو آئندہ حکومت بننے جا رہی ہے، جب یہ الیکشن ہوں گے وہ جنوری کے اندر ہوں گے، فروری کے اندر ہوں گے، مارچ کے اندر ہوں گے، تو وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی ہی حکومت بنے گی۔ سنیں ذرا۔ اپنا پولیٹیکل کیپٹل ہم نے قربان کیا ہے، اور لیکن پاکستان کو بچانے کے لیے ہم نے اہتمام کیا، اس کے لیے اس کی پرائز بھی ہم نے پے کی ہے، لیکن اگر ہم نے نیک نیتی کے ساتھ کیا ہے، ملک کے درد کے خاطر کیا ہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ ہی کو اس کا انعام دے گا، اور آپ ہی انشاءاللہ الیکشنوں میں کامیاب بھی ہوں، یہ میں آپ کو لکھ کر دیتا ہوں، اور یہ لوگ جنہوں نے ملک کو یہاں تک پہنچایا ہے یہ کیفر کردار تک پہنچیں گے۔ ناظرین، گزشتہ روز ان کی میں تقریر سن رہا تھا، اس کے اندر وہ دو سابقہ جو ہے پاکستان کی عسکری قیادت کے نام ایک بار پھر دہرا رہے تھے، وہ گجرانوالہ جلسے کے دوران بھی دہرائے تھے۔ انہوں نے کہا وہ مجرم ہیں، اور جب پاکستان میں واپس آؤں گا، پاکستان کے اندر ہماری حکومت بنے گی تو ہم ان کو قرار واقعہ سزا بھی دلوائیں گے۔ اس کے اوپر بھی ہم تھوڑی سی بات کریں گے۔ لیکن جو نواز شریف صاحب کی واپسی کے حوالے سے پارٹی کتنی اس وقت ایکسائٹڈ ہے کہ نواز شریف صاحب واپس آئیں گے تو ملک کے اندر پھر کیا ڈالرز کی جو لہریں بہریں ہو جائیں گی اور پاکستان کے حالات زبردست انداز سے آگے بڑھیں گے۔ ایک مونٹاج ہم نے تیار کیا ہے، وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ نواز شریف جب واپس آ جائے گا تو انشاءاللہ تعالی میرا وعدہ ہے کہ یہ ملک یوں ٹیک آف کرے گا۔ انتخابات میں نواز شریف کو چوتھی دفعہ عوام نے منتخب کر لیا تو سی پیک بڑی سپیڈ سے نہ صرف مکمل ہو جائے گا، ڈالروں کی برسات ہوگی 2 سال کے اندر نواز شریف کے آنے سے۔ تو حضرت میاں ڈالر کی برسات پھر کروا رہے ہیں ملک کے اندر، کیونکہ خوشخبری تو یہی ہے، نون لیگ والے بھی دے رہے ہیں اور آپ کا بھی یہ خیال ہے، اسیسمنٹ یہی ہے کہ 2017 میں پاکستان کی جو اکانومی تھی وہ 24th اکانومی تھی دنیا کی۔ آج جب وہ عمران خان صاحب کے زمانے میں اور ابھی بھی اگر آپ دیکھ لیں تو 48 ہے، 47 ہو چکی ہے، تو پاکستان G20 میں شامل ہونے جا رہا تھا۔ اس وقت کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آپ کو پتا ہے، اس وقت کا ٹریڈ ڈیفیسٹ آپ کو پتا ہے، اور ان کے اپنے لوگ خاقان عباسی صاحب
جو ہے اور مفتاح اسماعیل صاحب وہ بتا کے گئے تھے کہ جو ہم یہ کر کے گئے ہیں اور اس کا کیا ہوگا، اور سرکولر ڈیٹ چھوڑ مطلب وہ ایک اعداد و شمار کا گورکھ دھندا ہے. چلیں کنٹینیو کریں. اس ٹائم بھی آپ دیکھیں کہ 97 میں اگر آپ دیکھیں تو تب بھی انہوں نے اپنے کام کیے تھے، یعنی ایٹمی دھماکے بھی اس کے بعد ہوئے، اس کے باوجود پاکستان نے جو ہے وہ ڈیفالٹ والی صورتحال نہیں تھی. ابھی جو میاں محمد نواز شریف صاحب ہیں وہ واپس اگر آتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ حکومت بناتے ہیں. جی اگر کیوں کہہ رہے ہیں حکومت میں اگر آتے ہیں تو مطلب ویسے تو پاکستان تو 21 کو وہ آ رہے ہیں اکتوبر کو، لیکن گورنمنٹ میں اگر وہ آتے ہیں تو اب گورنمنٹ میں اگر وہ خود پرائم منسٹر بنتے ہیں تو وہ کس طریقے سے پاکستان کو چلاتے ہیں، یہ ان کے لیے بڑا چیلنجنگ ہوگا. کیونکہ جو پہلے جس ٹائم پر انہوں نے پاکستان کو بطور مجزم فرائض انجام دیے ہیں اس وقت میں اور اب اس کے وقت میں بڑا فرق آ چکا ہے. اچھا ایک چیز، دوسری چیز یہ ہے جی کہ آپ یہ دیکھیں کہ اسحاق ڈار صاحب بھی ان کے دوبارہ وزیر خزانہ ہوں گے، اور آپ اور بہت سے لوگوں کی جو ہے وہ چھیڑ ہے. چوہدری صاحب بھی جو ہے اسحاق ڈار صاحب کو بہت جو ہے وہ پسند کرتے ہیں، تو چوہدری صاحب کی طرف جائیں ذرا پوچھیں کیا کہتے ہیں وہ. یہ ناظرین میری اور چودھری غلام حسین صاحب کی چھیڑ ہم نہیں ہے اسحاق ڈار صاحب کو چھیڑتے. یہ ان کے اپنے جو وزراء ہیں مفتاح اسماعیل صاحب ہوں، شاہد خاقان عباسی صاحب ہوں، یا باقی جو پاکستان مسلم لیگ نون کے لوگ ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ اسحاق ڈار صاحب نے کس طرح معیشت چلائی. اینی ویز یہ وقت بتائے گا. چودھری غلام حسین صاحب جو حسن کی تھوڑی سی طبیعت آج ناساز ہے. ناظرین یہ اور وجہ کوئی نہیں ہے کہ آپ یہ جو حسن تھوڑا سا کرس فالن آپ کو نظر آ رہا ہے، تھوڑا سا ڈاؤن اور ہی از فیلنگ لٹل ان ویل، تھوڑا سا ٹمپریچر ہے. ہم کوشش کریں گے کہ پروگرام کے دوران ان کی طبیعت بحال کرنے کی. چودھری غلام حسین صاحب اب یہ جو بیانیے کی تلاش، یہ تو مجھے لگتا ہے کہ اس کے اوپر ایک ناول لکھا جائے گا. تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ بیانیے کی تلاش کے اندر اس وقت مصروف ہیں، سوائے ایک پارٹی وہ جو آپ کے سابقہ دوست وہ تو اس وقت سین کے اوپر نظر نہیں ہے. تو بیانیہ کس کو مل رہا ہے، کون سی پارٹی کیا بیانیہ لے کے آ رہی ہے؟ اور جو لاہور میں رائے میں موجود ہیں جو پارٹی آپ کی شریف خاندان، بیانیہ جو بنانے جا رہے ہیں وہ تو 2017-18 کے اندر واپس لے کے جا رہے ہیں، اور بات وہ یہی کرتے ہیں کہ جناب اعلیٰ اس وقت ہماری حکومت کو آپ نے ایک اقامے کی بنیاد کے اوپر نکالا، ہم بہت ٹھیک جا رہے تھے، لہذا عوام ہمیں دوبارہ لے کے آئیں تو ہم آپ کو واپس اسی وقت پہ لے کے جائیں گے. اب ان کے تو دعوے ہیں معاف کرنا، بیانیہ وہ جو ہے نا وہی سواگل جو پیا من بائے، جس کو لوگ اب ووٹ دیں، جس کے ساتھ لوگ کھڑے ہوں وہی جیتے گا. یہاں یہ ان کے بیانی شانی کون پوچھ رہا ہے؟ ہمیں تو سچی بات ہے ان کے پلے کسی کے کچھ نہیں لگتا. اور مجھے اس پر بھی بڑا سیریس ڈاؤٹس ہیں. مجھے جو لنڈن سے رپورٹس مل رہی ہے، حسن صاحب تو خود مل کے آئے، ان کی بیان زیادہ معتبر ہے کہ میاں نواز شریف ابھی تک ذہنی طور پر واپس آنے کو تیار نہیں ہے، باتیں اور گپ شپ اپنی جگہ. دوسری، ان کے پاس بیچنے کو کچھ نہیں، کیونکہ جب تک آپ مہنگائی کا توڑ نہ کریں، جب تک آپ بے روزگاری پر حملہ آور نہ ہوں، جب تک آپ غربت کو کچلنے کے منصوبے لے کے نہ آئیں، جب تک اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ نہ ہو، جب کہ دشمن جو ہے وہ للکارے آپ کو اور پوری دنیا ان کے دروازے پر یعنی سجدے کرے اور آپ کے اوپر سے گزر جائیں اور آپ کو کوئی پوچھے نہ، یعنی آپ لوگوں کو کہتے تھے آپ نے تنہائی میں ڈال دیا، اب کیا ہو رہا ہے؟ اور اس کے علاوہ اتنی زیادہ انہوں نے خرابی پیدا کر دی ہے کہ جس کو یعنی کوئی بہت بڑا پاورفل ٹیم ہو جو اپنے لیے پانی کا گلاس بھی حرام سمجھے اور ملک اور قوم کی خدمت کے لیے جذبہ لے کے آئے اور ایسا نیریٹو ہو جو پاکستان کے لوگ قبول کر لیں، تو اس کے بغیر بات نہیں بننی. جہاں بہت زیادہ سیریس ڈاؤٹس ہیں لوگوں کو. آئی ایم سوری، ابھی تک پیپل آر ناٹ ہیپی. خبر بھائی دیکھیں، بات یہ ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں یہ تو نعرہ لگائیں گی کہ ہم نے مہنگائی کو کم کرنا ہے. کون سی جو سیاسی جماعت ہے اس وقت سب سے بڑا پاکستان کا مسئلہ کیا ہے؟ عوام کا مسئلہ کیا ہے؟ مہنگائی ہے. میرا مسئلہ کیا ہے؟ مہنگائی. آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ مہنگائی. چودھری غلام حسین صاحب کا، باقی ہمارے کیمرہ مین کا، پوری جو جتنے بھی لوگ ہیں ایئر وائی میں، سب کا پرابلم کیا ہے؟ مہنگائی ہے نا. تو گراؤنڈ میں مہنگائی ہے تو مہنگائی کم کرنے کا تمام سیاسی جماعتیں لگائیں گی نعرہ. اب نعرہ لگانا اور عملی طور کے اوپر آپ کے پاس ایک کیا کہتے ہیں میکینزم جو ہے وہ پیش کرنا، یہ بڑا فرق ہے. یعنی کہہ دینا کہ جی ہم مہنگائی کم کریں گے، لیکن طریقہ کار کیا ہے؟ طریقہ کار کوئی اگر نہیں دے گا تو اس پر عوام نے اعتماد نہیں کرنا. عوام نے اسی پر اعتماد کرنا ہے، کیونکہ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے دو ادوار میں معیشت رکھی ہوئی ہے. ایک ایوب خان کے دور میں
اور دوسرا سابق وزیر اعظم محمد نواز شریف صاحب کے دور میں موٹر ویز بنی ہے, آپ دیکھیں کارخانے لگے ہیں, تمام چیزیں ہوئی ہیں. تو یہ چیز گراؤنڈ ریئلٹی ہے, اس گراؤنڈ ریئلٹی کو آپ پس سے پش نہیں ڈال سکتے. پاکستان کے اندر جو دیکھیں کسی بھی ملک کے کی جو 500 بندہ تو ان کا جمع نہیں ہوتا کسی جگہ. اکانومی کی جو آپ پتہ نہیں کن لوگوں کی بات کر رہے ہیں. اکانومی کی جو اسٹرینتھ ہوتی ہے وہ اس ملک کی پروڈکٹیوٹی کہ وہ کتنی پروڈکشن کرتا ہے, وہاں سے کتنی ایکسپورٹس ہوتی ہیں. اور 2017-18 کے اندر ایکسپورٹس جو ہماری تھی, آپ کو پتا ہے کہ ہسٹوریکل لو کے اوپر تھی. لیکن آپ کو ایک اور جو ہے تاریخ کی طرف لے کے چلتا ہوں, آپ ریزرو دیکھ لیں 17-18 ناظرین کے ساتھ بھی دوبارہ شیئر کرتے ہیں. ایک رائے ہے, میں اس وقت چونکہ جرنلزم میں آ چکا تھا 99-2000 میں, 2002 کے اندر زیادہ لوگوں کا جو سیاسی مبصرین ہیں, آپ تھوڑا بعد میں آئے جرنلزم کے اندر, کہ نواز شریف اگر اس وقت ملک چھوڑ کے نہ جاتے, کچھ رک جاتے ملک کے اندر جنرل شرف کے ساتھ, نہیں 2002 کی بات کر رہے ہیں, تو جو ہے کچھ نہیں ہونا تھا اور جمہوریت بھی بحال رہتی ہے. لیکن وہ جو بھی وہ تاریخ کا حصہ ہے, وہ چلے گئے, ایک اکارڈ کیا انہوں نے, ایک ایگریمنٹ ہوا جو بھی ہے. اس کے بعد جو ہے دوبارہ سے واپس آئے 2013 سے 2018 تک. ایک ناانصافی بقول ان کی ہوئی, ان کے ساتھ پاناما بینچ نے ناانصافی کی ان کے خلاف, سابقہ عسکری قیادت نے. آپ بتائیں کہ نہیں ناانصافی نہیں ہوئی؟ ناانصافی دیکھیں, میں تو ابھی تک ایک سوال کا جواب ڈھونڈ رہا ہوں. وہ سوال کا جواب مل جائے گا تو میں کہہ دوں گا ناانصافی. وہ سوال کا جواب یہ ہے کہ وہ جو ایون فیلڈز کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, وہ جو ذرائع ہیں وہ ابھی تک ہمارے سامنے نہیں آئے. ذرائع دیکھیں. اچھا, جو میں سوال جو دوسرا سوال یہ ہے کہ اب جب ووٹ کی عزت دو کا نعرہ لگا, وہ ساری دنیا مانتی ہے پاکستان کے اندر, جو ہم بھی پروگرامز کے اندر اس وقت بھی دیکھتے تھے, تو ایک ایمرجنسی پولیٹیکل پارٹی تھی. پھر میں نہیں کہہ رہا, خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں کہ سابقہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وہ ایک وعدہ کر کے یا ان سے کوئی فیسیلیٹیشن لے کے ملک سے باہر چلے گئے. جی ایگریڈ. ایک پلیٹلیٹس کا ایشو ہوا. اس کے بعد سابقہ ملٹری قیادت کو ایکسٹینشن دی گئی, وہ آپ کو پتہ ہی ہے, ووٹ شوٹ ہوا. اب یہ سوال جو لوگ پوچھ رہے ہیں, اور آپ سے میں جاننا چاہوں گا, آپ کی ملاقات ہی حالیہ ہوئی ہے کہ جب وہ واپس آئیں گے تو وہ ایک زوردار بیانیہ, کیونکہ 2013 میں بھی اس سے آنے سے پہلے میں لندن میں تھا, اس وقت مجھے یاد ہے 2007-8 کے اندر میں واپس آؤں گا تو کارگل کمیشن بھی بنے گا, تو فلانی رپورٹ بھی پبلک ہوگی, تو فلانی رپورٹ بھی پبلک ہوگی. ایبٹ آباد کمیشن واپس آئے تو باقی ساری چیزیں جو عربی چینی چینل لکھنا شروع ہو گیا. تو اب یہ جب واپس آئیں گے تو ابھی جو کل پرسوں تقریر ان کی سنی ہے, میں تو نام نہیں دہرا سکتا کہ جی یہ مجرم ہے اور ہم نے ان کو کیفر کردار تک پہنچانا ہے, یہ صرف بیان بازی ہے, بڑک بازی ہے. نہیں, عملی طور پر وہ کہہ رہے تھے کہ اس سے ورنہ ملک آگے جو ہے وہ چل نہیں پائے گا. اگر آپ مٹی پاؤ پروگرام کریں گے تو مٹی پاؤ پروگرام سے جو ہے نا پھر دوبارہ لوگوں کو جو ہے تقویت ملتی ہے, دوبارہ اس قسم کی جو ایکشنز ہیں وہ ریپیٹ ہوتے ہیں. مین بات وہ یہ کہہ رہے تھے. دوسری بات اگر آپ کہہ رہے تھے کہ ان کو پاکستان سے وہ باہر گئے, اسٹیبلشمنٹ نے فیسیلیٹیٹ کیا, میں نہیں کہہ رہا, خواجہ آصف صاحب, چلے خواجہ آصف صاحب کی بات کر رہے ہیں, تو وہ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ میں نے شوکت خانم کے ڈاکٹرز بھجوا کر چیک کروایا ہے اور واقعی ان کی حالت خراب ہے. تو عمران خان صاحب نے بھی جو ہے قوم کو یقین دہانی کرائی تھی, قوم سے خطاب میں انہوں نے یہ بات کی تھی, تو غلط انہوں نے بھی مطلب جو ویسے واپس آئیں گے تو وہ جو ایک لکھ کے دے کے گئے تھے کہ سارے وہ ڈاکٹرز کی رپورٹ کہاں کہاں علاج کروایا, وہ جو ایفیڈیوٹ ہے اس کے اندر ساری چیزیں ہیں, وہ واپس آ کے میرے خیال میں عدالت کو ان کو جمع کروانی ہے. ڈاکومنٹ سارا ان کا جو ہے نا وہ کمپلیٹ ہو جائے گا, آپ فکر نہ کریں. امجد پرویز صاحب اور جو کیا نام ہے وہ ساری کاروائی ہو رہی ہے, ہاں وہ وہاں پر موجود ہے. تو چودھری غلام حسین صاحب, پھر آپ پوری طرح تیار ہیں لاہور کے اندر ان کو ریسیو کرنے کے لیے, یا یہ جو آپ کا ایک سکیپٹیکل ویو ہے کہ 21 اکتوبر کیا 21 ستمبر کو آ جائیں, کل آ جائیں. مطلب ہے کہ یہاں کوئی گلشن کا کاروبار چلے, کوئی جھوٹ سچ شروع ہوئے. ہاں, یعنی بالکل ہی بڑا بور قسم کا ماحول ہے. اچھا جی چوہدری صاحب, وہ آگے سے جی پلیز بولیں. میں کسی ایسے خیالی پلاؤ کی حمایت کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں. مجھے گراؤنڈ ریالٹی جو نظر آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ ان کے کسی کے پلے کچھ نہیں رہ گیا, اور جس ڈگر پر یہ حسن برخودار اپنے جو ہے وہ چل رہے ہیں, وہ تباہی کو دعوت دے رہے ہیں. کوئی ملک کی بہتری کی اس کے اندر کوئی سوچ نظر نہیں آتی. نہیں, وہ جو ایک اسیسمنٹ ہے وہ بتا رہے ہیں. لیکن جو آج کل ناظرین جو صورتحال بن رہی ہے سیاسی سطح کے اوپر, وہ یہ ہے کہ بظاہر, جس طرح کل بھی حسن نے بھی بات کی تھی اس کے اوپر, کہ یہ سارے کا سارا جو ہے نا یہ ٹوپی ڈرامہ ہے. بظاہر یہ لڑ رہے ہیں, سیاسی بیانیاں بنا رہی ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ آپس میں لڑائی کا. نورا کشتی کہا تھا, نورا کشتی ایگزیکٹلی. اور کل رات اس نورا کی کشتی کے کچھ آثار ہمیں نظر آنا شروع ہو گئے جب محترم خواجہ آصف صاحب سینئر لیڈر ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے,
وہ یہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے مل بیٹھ کے پی ڈی ایم کی حکومت چلائی ہے اور مل بیٹھ کے ہم الیکشن بھی لڑ سکتے ہیں، اور اس کی وجہ ناظرین یہ بھی ہے کیونکہ آپس میں یہ ایک دوسرے کو ڈرا رہے ہیں. وہ ڈرا یہ رہے ہیں کہ جناب اعلیٰ ہم علیحدہ علیحدہ رہے تو جو ہمارے خلاف جو کل بھی ہمیں بتایا گیا کہ جناب اعلیٰ تحریک انصاف کے لیے بھی لیول پلینگ فیلڈ ہوگی، وہ بھی الیکشن لڑیں گے، ان کے بھی جو لوگ پارٹی کے انتخابات کے اندر حصہ لینا چاہیں گے تو ان کو الیکشن کا میرے حصہ لینے کا موقع ملے گا. میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ میں نے یہ کہا تھا کہ اگر ان کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے تو ان کو انصاف ملے گا. جو نئے چیف جسٹس آئے ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، وہ یقینی طور پر ہر ایک کو انصاف فراہم کرنے، یہ جو ان کی 17 سپٹمبر ہے یہ انصاف کا سورج طلوع ہوا ہے. میں نے کل یہ بات کی تھی اور انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ انصاف کا ہی سورج طلوع ہوگا. ٹرانسپیرنسی دیکھیے جس طریقے سے انہوں نے فل کورٹ بنایا، تمام ججز کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں، تو امید ہے کہ بہتری کی امید آپ کر سکتے ہیں ان سے. چلے ناظرین، خواجہ آصف صاحب کیا فرما رہے ہیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں. 15 مہینے گزارے ہیں ایک کولیشن حکومت میں، بڑی باہمی عزت اور آبرو کے ساتھ گزرے ہیں. میری تو خواہش ہے کہ مل کے الیکشن لڑ لیں. جو 14 مہینے کا تجربہ ہمارا کامیاب ہوا ہے، آئندہ بھی کامیاب ہو سکتا ہے، لمبا تجربہ بھی کامیاب ہو سکتا ہے. بالکل وہ تجربہ کرنا چاہ رہے ہیں اور میرے خیال میں اندر کھاتے اس طرح کی صورتحال ہے. نورا کشتی والی بات بالکل ٹھیک ہے. خورشید شاہ صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے بڑے لیڈر ہیں، وہ بھی کوئی اسی طرح کے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں. کتنا اچھا وقت ہم نے گزارا. ہم آج بھی ان کو اپنا دوست سمجھتے ہیں. کیا ہم جماعت اسلامی کے ساتھ الائنس کر کے حکومت بنائیں گے؟ کیا پی ٹی آئی کے ساتھ حکومت مل کے بنائیں گے؟ ہمارے لیے تو بہتر سے بہتر جو حکومت بنانے کا طریقہ ہے تو ہمارے دوست جو سابقہ رہے ہیں خورشید شاہ صاحب جو موقف آپ کا ہے اور پھر کل گالیاں دیں. ناظرین اسی طرح جب ظاہر دیکھ رہے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ کی باتیں ہو رہی ہیں تو خواجہ آصف صاحب نے فرمایا ابھی تو پلینگ فیلڈ تیار ہی نہیں ہوا، تو ایسے خام میں لوگوں کو پریشانی ہو گئی ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ ہونا چاہیے. لیول پلینگ فیلڈ اور فیلڈ تیار ہی نہیں ہوئی تو لیول کس طرح ہوگا؟ یہ تو ابھی تو الیکشن وغیرہ اناؤنس ہوں گے، کیمپین سٹارٹ ہوگی تو کسی کا شکایت کا جواز ہونا یا نہ ہونا تب پیدا ہوگا. ابھی تو فی الحال میرا خیال ہے کہ ایوری تھنگ از ان فلکس. وہ کہہ رہے ہیں کہ ایوری تھنگ از ان فلکس. ابھی چیزیں جو ہیں اس طرح پکی سامنے نہیں آئیں، لیکن خورشید شاہ صاحب جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اعلیٰ اس وقت جو فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ ایکسٹینشن ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی. سنیے ذرا. شکایت اپنوں سے کی جاتی ہے جن کے ساتھ تعلق رہا ہو، جن کا وزن اٹھایا ہوا ہو اور وہ اقتدار میں ہو تو شکایت تو ان سے کریں گے. بھائی لیول فیلڈ دے ہمیں. سابق سیکرٹری جو تھا پی ایم کا وہ بھی وہاں پہ ہے. احد چیمہ جو پلاننگ میں ڈپٹی چیئرمین تھے وہ بھی وہاں ہے. جو منسٹر ہے طاہر صاحب وہ بھی وہاں ہے. اس وقت جو کیئر ٹیکر ہے وہ مسلم لیگ کے بہت سے امپورٹنٹ لوگ اس کے اندر ہیں. لیکن خواجہ آصف صاحب انکاری ہیں اس بات سے. جہاں پہ ان کی شکایت ہے اس میں ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. جس طرح وہ حکومت سے علیحدہ ہوئے ہیں ہم بھی اس طرح حکومت سے علیحدہ ہوئے ہیں. ہمارا اس وقت حکومت میں کوئی عمل دخل نہیں ہے. بعض بیوروکریٹس ضرور ہیں حکومت میں جو ماضی میں ہمارے ساتھ رہے ہوئے ہیں. پچھلے دنوں حسن نے الیکشن کمیشن نے لکھا بھی فیڈرل گورنمنٹ کو جناب اعلیٰ کچھ ایسے لوگ جن سے تاثر بن رہا ہے کہ آپ یہ پچھلی حکومت کا یہ تسلسل ہے. ظاہر ہے چیمہ ہو گئے، فواد ہو گئے، آپ ان کی بات شاہد نذیر تارڑ ہیں. دیکھیے شاید یہ تمام بیوروکریٹس ہیں. ان کا کیا تعلق ہے؟ یہ مطلب کسی مسلم لیگ نواز کے ٹکٹ پر الیکشن لڑا ہے؟ انہوں نے نہیں لڑا نا. تو یہ تو بیوروکریٹس ہیں اور جن کو وکٹمائز کیا گیا. جو سہولت کاری کے جو لوگ تھے انہوں نے وکٹمائز کیا ان کو. اور ان کو ثابت کیا ہوا جی؟ فواد کے اوپر ثابت کیا ہوا؟ آج چیمہ کے اوپر کوئی ثابت نہیں ہوا. ثابت بھی نہیں کر سکے. اب ان کے اوپر الزام دوبارہ لگانا شروع کر دیے جی کہ یہ جو ہے ان کی وابستگی ہے مسلم لیگ نواز کے ساتھ. وابستگی ثابت کریں. کوئی ٹکٹ لڑا ہے، کوئی ٹکٹ لے کے الیکشن لڑے ہیں، کچھ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں کیا انہوں نے. دیکھیں ٹکٹ لے کے الیکشن لڑنے والی بات تو ظاہر ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ کیا ان کا کوئی سیاسی وابستگی رہی ہے؟ براہ راست نہیں. لیکن ظاہر ہے ناظرین پاکستان کے اندر جو مختلف پرنسپل سیکرٹریز رہے ہیں، خاص طور پر جس طرح موجودہ پرنسپل سیکرٹری ہیں یہ جو ہے شہباز شریف صاحب کے بھی تھے، ڈاکٹر سوگیر صاحب. اس طرح جو احد چیمہ صاحب ہیں پرانا تعلق واسطہ ہے، کو ایکیوزڈ رہے ہیں. بالکل صحیح بات کر رہے ہیں حسن. لیکن کہ کیس ثابت چلو نہیں ہوا لیکن کو ایکیوزڈ رہے ہیں وہ شہباز شریف صاحب کے. ان کے ساتھ ان کا تعلق واسطہ کیا رہا؟ فواد ناظرین اسلام آباد کے اندر جو لوگ موجود رہے ہیں
میں نے تو براہ راست ان کو کور کیا ہوا ہے 2013 سے 2018 تک. وہ پرنسپل سیکرٹری تھے پہلے محترم نواز شریف صاحب کے, اس کے بعد شاید خاقان عباسی صاحب کے ساتھ بھی اسی پوزیشن کو انہوں نے ہولڈ کیا. تو ایک ایفیلیشن براہ راست رہی ہے. ہم ہرگز ان کی کمپیٹنسی کے اوپر کوئی جو ہے قدغن کوئی اس طرح کی کوئی شکوہ شکایت نہیں کر رہے, لیکن جو ایک تعلق واسطہ اپوزیشن سمجھتی ہے اس وقت, میں نہیں ناظرین کہہ رہا یا چوہدری غلام صاحب نہیں کہہ رہے ہیں, یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک واضح جو بیانیہ ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں. جی چودھری صاحب. نہیں, حسن صاحب کو میں یہ کیونکہ برخوردار ہے اس لیے میں لبرٹی لیتا ہوں. ان کو سوائے جن کے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں لوٹ مار سے, چوری چکاری ڈاکے سے, لمبے لمبے کیس ان پر بنے رہے ہیں, ان کے اور کوئی بندہ نہیں ہے پاکستان میں. بہت یعنی میں سمجھتا ہوں دیانتدار سرکاری افسر ہیں جنہوں نے ملک کی خدمت کی ہے, حیات ہے. تو اس میں حسن کا تو کوئی قصور نہیں ہے. انوار الحق کاکڑ صاحب ہیں, یہ ان کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں نا بھائی, نگراں وزیر اعظم ہیں, ان کو چن لیا. وہ فرشتے ہیں, ان کا نون لیگ سے کوئی تعلق نہیں. وکٹیمائز کیا گیا جی, نہ کریں. چلیں ناظرین, اب یہ ایک اور پولیٹیکل پارٹی بننے کی ہمیں شنید ہے مارکیٹ کے اندر. جو آپ کو یاد ہوگا محترم مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب ہیں, سابقہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینیٹر ہیں. آج کل وہ ایک نیا گروپ ایمرج ہو رہا ہے ری امیجننگ پاکستان کے نام سے. شاہد خان عباسی صاحب, مفتاح اسماعیل صاحب اور کچھ ایسے لیڈران ہیں جو ہمیں اپنے اشاروں کے نام سے یہ اشارے دے رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے آنے والے دنوں کے اندر ایک نئی پولیٹیکل پارٹی بنے. کھوکھر صاحب سے حال ہی کے اندر جب کسی پروگرام کے اندر پوچھا گیا کہ جناب اعلیٰ آپ اس طرح کو ارادہ رکھتے ہیں, تو کیا جواب دیا انہوں نے, سنیں. پچھلے 3 سالوں میں میر صاحب کون سی اس ملک کی جماعت ہے جو اقتدار میں نہ رہی؟ اپنے اکاؤنٹ جو فریز تھے وہ تو ڈی فریز ہو گئے, اپنے جو مقدمات تھے وہ تو ختم ہو گئے, اپنے مسائل تو کم ہو گئے, لوگوں کے مسائل کا حل کر. اب آپ لگتا یہ ہے کہ نئی پارٹی بنانے لگے. خواہش بھی ہے اور کوشش بھی ہے, میں دوستوں کو قائل کر رہا ہوں اور کافی حد تک قائل کر بھی لیا. تو آپ کی جو نئی پارٹی ہوگی اس میں شاید خاقان عباسی صاحب شامل ہوں گے. میں ان کو قائل کرنے کی ایک کوشش بھرپور کر رہا ہوں. مفتاح اسماعیل صاحب ہوں گے, ان کو قائل کرنے کی بھرپور کوشش کر رہا ہوں. ثانی صاحب ہوں گے, ان کو قائل کرنے کی بھرپور کوشش کر رہا ہوں. صاحب ہوں گے, بھرپور کوشش کر رہا ہوں ان کو. چوہدری صاحب, پنجاب کے اندر آپ نے دیکھا وہ ایک استحکام پارٹی بنی, یہ کے پی کے اندر جو ہے پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز, ابھی ایک نئی پولیٹیکل پارٹی بننے جا رہی ہے. تو کتنی پولیٹیکل پارٹیز آپ کو چاہیے اگلے انتخابات پہ جانے سے پہلے؟ نہیں, کنفیوژن ہی پھیلا رہے ہیں. پہلے تو الیکشن کی تیاری کریں, الیکشن کرائیں فری فیئر امپارشل. ہمارا تو اور مطالبہ ہی نہیں ہے اور سب کو قابل قبول ہو. اور میں یہ بار بار کہہ رہا ہوں کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا کوئی کام نہیں ہے کہ وہ لوگوں کے اوپر ظلم زیادتی کرے صوبوں میں اور مرکز میں, جن کا واضح طور پر بعض پارٹیوں کے ساتھ تعلق ہے, ان لوگوں کو یعنی اقتدار میں شامل کیا گیا ہے اور ان کا کوئی جواز بھی نہیں ہے. جی حسن, آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ اس کا یہ کوئی امپیکٹ ڈال پائے گی؟ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب جو ہیں ان کی جو پارٹی ہوگی وہ کیا پارٹی ہوگی؟ خاقان عباسی صاحب بھی کہہ رہے ہیں. شاید خاقان عباسی صاحب جو ہیں وہ آئی ڈونٹ نو, مجھے شاید بخاری. اچھا, شاید صاحب کا جو پرابلم یہ ہے کہ وہ اپنا حلقہ ہار گئے تھے, لیکن ایون دین لاہور سے سیٹ ملی تھی, لیکن ایون دین کی ان کا ایک پولیٹیکل ایکسپیرینس ہے, ان کو آپ مصطفیٰ نواز کھوکھر کے ساتھ میچ نہیں کر سکتے. پارٹی تو پورے ملک میں چلانی پڑتی ہے. پارٹی اگر پورے ملک میں چلانی ہے تو پھر تو ان کے پلے کوئی شے نہیں ہے نا. ان تینوں کے اگر مفتاح اسماعیل صاحب بھی مل جائیں تو وہ آج تک ایم این اے نہیں بن سکے. تو بات یہ ہے کہ نہ شاہد صاحب کے علاوہ نہ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب اور نہ مفتاح اسماعیل صاحب آج تک ایم این اے نہیں بنے, تو ان کی پارٹی کیا پارٹی ہوگی؟ چلیں ناظرین, دیکھتے ہیں الیکشن, ہر الیکشن سے پہلے اس طرح کی ہم دیکھتے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹی سین کے اوپر آتی ہیں. آنے والے دنوں کے اندر جو بھی حالات و واقعات بنیں گے آپ کے سامنے رکھیں گے. بریک کی طرف جانا, بریک کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہوں گے شبر زیدی صاحب. دونوں سے پوچھیں گے کہ معیشت کے حوالے سے یہ جو چند ایک مثبت خبریں ہمیں نظر آ رہی ہیں, یہ مزید مستحکم یہ خبریں آنے والے دنوں کے اندر پاکستانی معیشت کے حوالے سے اشارے دیں گی یا پھر کوئی اور سٹوری ہے؟ اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. آج اخبارات کے اندر آپ نے سٹوریز دیکھی ہیں کہ جو نیپرا کی طرف سے ڈسکوز کو یہ بتایا گیا کہ جناب اعلیٰ ڈسکوز نے نیپرا سے ریکویسٹ کی ہے کہ بجلی کی قیمتوں میں جو 1 روپے سے زیادہ پر یونٹ مزید اضافہ کیا جائے, کیونکہ ان کے اخراجات پورے نہیں ہو رہے. سرکولر ڈیٹ ہے, اس کے حوالے سے بھی خبر چل رہی ہے کہ وہ 2.3 ٹریلین جو ہے وہ اس سے بڑھ کے اب پتہ نہیں 2.5 ٹریلین ہونے جا رہا ہے.
اسی طرح جو ہے پاکستان کے اندر جو ایشین ترقیاتی بینک ہیں انہوں نے پاکستان کی اکانومی کے اوپر ایک جو رپورٹ دی ہے وہ کیا بتا رہے ہیں کہ پاکستان کی اکانومی کس طرف جا رہی ہے اور کیا ہونا چاہیے تو مزید مستحکم ہوگی. یہ رپورٹ جو ہے اس کے مندرجات آپ کے گوش گزار کرتے ہیں. ناظرین، پاکستانی معیشت کو مالی سال 2023 میں تباہ کن سیلاب، عالمی سطح پر قیمتیں بڑھنے اور سیاسی عدم استحکام سے نقصان پہنچا. شرح سود اپنی انتہائی حدوں پر تھی، شرح نمو نیچے، مہنگائی اوپر، پاکستانی روپیہ کمزور اور زر مبادلہ ذخائر سکڑ گئے. سیاسی بے چینی کے باعث سرمایہ کاروں کے اعتماد اور صارفین کے اخراجات میں کمی واقع ہوئی. مالی خسارے میں معمولی کمی کے باوجود زر مبادلہ ذخائر تیزی سے گرے اور 4.5 ارب ڈالر تک رہ گئے، جو مالی سال 2022 کے آخر میں 9.8 ارب ڈالر تھے. معاشی استحکام کی بحالی اور شرح نمو میں بہتری کے لیے بڑھتی مہنگائی کے باوجود اپریل 2024 تک اکنامک ایڈجسٹمنٹ پروگرام پر پابندی سے عمل کرنا نہایت اہم ہوگا. تاہم آؤٹ لک کے لیے منفی خطرات غیر معمولی طور پر برقرار رہیں گے. یہ ناظرین ایشین جو ڈیولپمنٹ بینک کی رپورٹ بتا رہی ہے. روس یوکرین جنگ میں نئی شدت کی صورت میں عالمی مالیاتی حالات میں ابتری اور سپلائی چین میں خلل کا بوجھ بھی پاکستانی معیشت پر پڑے گا. اکنامک ایڈجسٹمنٹ پروگرام پر عمل درآمد اور عام انتخابات کے انعقاد سے اعتماد بڑھ جائے گا، جس سے سرمایہ کاری بڑھانے میں مدد ملے گی. اگر غیر یقینی صورتحال برقرار رہتی ہے تو اس سے استحکام اور مطلوبہ گروتھ ریٹ حاصل ہونے کے لیے امکانات محدود ہو جائیں گے. تاہم قیمتوں کے دباؤ کے باوجود مالی سال 2024 کے دوران پاکستان کی معاشی شرح نمو 1.9% رہنے کا امکان ہے. زر مبادلہ ذخائر میں اضافے، روپے کی قدر میں استحکام اور سٹاک مارکیٹ میں بہتری کے لیے عالمی شراکت داروں سے قرض کا حصول نہایت اہم ہے. تاہم آئندہ انتخابات کے موسم میں مستقل سیاسی عدم استحکام، ترقی میں تسلسل، عدم استحکام، اعتماد کی بحالی اور پائیدار قرض سے متعلق اصلاحات کے نفاذ کے لیے شدید خطرات بنا رہے گا. ناظرین، یہ جو معاملات ہیں ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی طرف سے سامنے رکھے گئے ہیں، اس کا بنیادی نقطہ آپ کی سامنے رکھتے ہیں. وہ یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سارے خطرات موجود ہیں نیشنل لیول کے اوپر، انٹرنیشنل لیول کے اوپر، لیکن اس کے باوجود اگر پاکستان کے اندر سیاسی استحکام آئندہ ہونے والے انتخابات کی شکل میں ہو جاتا ہے تو اس کے مثبت اثرات پاکستان کی معیشت کے اوپر پڑیں گے اور پاکستان آہستہ آہستہ بہتری کی طرف جائے گا. آج ایک اور بھی سٹوری ناظرین ایکسپریس ٹریبیون کے اندر ہمارے کولیگ شہباز رانا کی ہے کہ $4.5 بلین کی جو ایکسٹرنل فائنینسنگ شارٹ فال میں رینکل آئی ایم ایف کے ساتھ ہماری جو $3 بلین کا جو سٹینڈ بائی ایگریمنٹ ہے اس کے اوپر ظاہر ہے ہمیں بہت ہی جو ہے پابندی کے ساتھ وہ شرائط انہوں نے بتائی اس کے اوپر عمل کرنا ہے. جس طرح آج خبر آپ دیکھ رہے ہیں سارا دن سے کہ آئی ایم ایف نے جو بجلی کے صارفین ہیں ان کو ریلیف دینے سے منع کر دیا ہے کہ آپ ایسا نہیں کر سکتے. یہ ہے ناظرین حالات و واقعات. اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور خبر ہے جو رضا ربانی صاحب کا لیٹر ہے، وہ بعد میں اس کے اوپر بات کریں گے. شبر زیدی صاحب سے ہم نے رابطہ کرنے کی کوشش کی، شاید وہ کہیں مصروف ہو گئے ہیں، ہمارا فون نہیں اٹھا رہے. اوپر ٹو یو حسن، مطلب یہ حالات و واقعات تو آپ کے سامنے ہیں. دیکھیں یہ ان کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کو لگ رہا ہے کہ کچھ بہتری کی طرف ہم جائیں گے؟ نہیں، جو اے ڈی بی کی رپورٹ ہے اس میں تو 1.9% کی پروجیکشن دے دی ہے 2024 میں. وہ تبھی ہے جب سیاسی استحکام ہوگا، تو امید ہے کہ سیاسی استحکام تو انتخابات کے بعد آ جائے گا. تو یہی انہوں نے جو ہے اس بات کو پروجیکٹ کی ہے. دوسری یہ بات آ گئی تھی کہ آپ کہہ رہے تھے کہ پرائم منسٹر نے یاد ہے جب کوئی ریلیف دینے کے لیے کچھ میٹنگز اجلاس کیے تھے، 3-4 اجلاس کیے تھے. میں کہہ رہا تھا کہ اب جو مرضی کر لیں، وہ آئی ایم ایف کی شرائط کے اوپر جو ہے جیکٹ کے اندر آپ آ چکے ہیں، کچھ نہیں ہو سکتا اور وہی چیز ثابت ہو گئی ہے. تو اب عوام کے لیے تو مشکلات ہیں آنے والے دنوں میں، چاہے وہ نگران حکومت ہو چاہے دوسری گورنمنٹ آئے. جب آئی ایم ایف کے پروگرام سے نکلیں گے تبھی آپ جو ہے وہ کچھ عوام کو ریلیکس کر پائیں گے، ادروائز آپ کے پاس کوئی آپشن ہے ہی نہیں. اور اگر آپ نے آئی ایم ایف کے پروگرام پر عمل کریں گے تو پاکستان کی اکانومی کے لیے اور پاکستان کے لیے بہتر ہے. یہ کوئی ہمارے آپ صحیح فرما رہے ہیں ناظرین. یہ جو خبر ہے ایکسپریس ٹریبیون کی وہ بھی آپ کے سامنے اردو کے اندر بھی آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. بیرونی فنانسنگ کے تحت $4.5 ارب ملنے کا خدشہ، نہ ملنے کا خدشہ، آئی ایم ایف پر پروگرام جو ہے وہ اس کے اندر مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں. یہ بھی آپ کے سامنے ہے. اچھا غلام حسین صاحب دیکھیں، اب بات ہو رہی ہے سیاسی استحکام کی. سیاسی استحکام کیسے پیدا ہوگا؟ وہ جو بات کر رہے ہیں ساری پولیٹیکل پارٹیز کے اوپر بات کر رہی ہیں کہ یہ ہمیں اگر سیاسی استحکام کی طرف جانا ہے تو صاف شفاف ہمیں انتخابات چاہیے. اب یہ کیا ہو رہا ہے لیول پلینگ فیلڈ کے اوپر پیپلز پارٹی شاکی ہے نون لیگ کے خلاف،
نون لیگ والے کہتے ہیں کہ ابھی بھی شاید جاوید لطیف سے ایسے لوگ ان کے کہ ابھی بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو ہمارے خلاف کام کر رہے ہیں. ایک پارٹی ظاہر ہے پاکستان تحریک انصاف، اس کا حال آپ کے سامنے ہے. کچھ نئی 3-4 پارٹیز جو ہیں پاکستانی سیاسی منظرنامے کے اوپر جو اس وقت ظاہر ہو رہی ہیں. سو سیاسی استحکام تو اسی صورت میں ہوگا نا، الیکشن ہوں گے صاف شفاف، اور الیکشن کے نتائج کو تمام سیاسی جماعتیں صدقے دل سے ایکسپٹ کر لیں گی کہ جناب اعلیٰ جو پارٹی جیتے گی اس کو ہارنے والی پارٹی ہے اس کو مبارکباد دے گے. جی 5 سال آپ کے پاس ہے، آپ نے ملک کے جو بھی بڑے فیصلے کرنے آسان مشکل کریں، مشکل فیصلے بھی کر سکتے ہیں. جی جو صاحب نہیں، صدقے دل سے تو تسلیم اسی وقت کرے گا نا کوئی. اگر نظر آئے گا کبھی فری فیئر امپارشل ہوا، جس کو ووٹ ڈالا گیا صبح سے لے کے شام تک اسی کے نکلے. اور آپ کو ایک بڑی دلچسپ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جب 2 فریق عدالت میں پیش ہوتے ہیں تو ایک کے خلاف تو فیصلہ ہوتا ہے، بالکل صحیح، لیکن اگر انصاف پر مبنی فیصلہ ہوتا ہے تو اس کو اپنے پکا پتہ ہوتا ہے کہ میرا کیس غلط تھا، میں نے واقعتاً چوری کی تھی، یا میں نے ڈاکہ مارا تھا، یا خزانے کے اوپر ہاتھ صاف کیے تھے، لہذا میرے خلاف جو ہے کہتا وہ یہی رہے گا کہ جی مجھے ہرا دیا گیا، مجھے یہ ہو گیا، مجھے وہ ہو گیا. لیکن ہی نوز ان ہز ہارٹ کہ بھئی میرا کیس کوئی نہیں سی، میں ہمیں ہی سیٹ ڈائی جا رہا تھا. تو اس لیے فری فیئر امپارشل الیکشن جو ہے بالآخر سارے لوگ قبول کر لیتے ہیں، کہتے رہتے ہیں، باتیں بناتے رہتے ہیں، لیکن اس کا ماحول پیدا ہونا چاہیے. اس وقت ملک میں فری فیئر امپارشل الیکشن چھوڑ کے الیکشن کا ہی ماحول کوئی نہیں ہے، کیونکہ لوگ تو مر رہے ہیں بھوک سے. لوکل سے کوئی والی وارث نہیں، میں کنی دفعہ استعمال کرنا لفظ، وہ لوگ کسی مانوماسی آکر کوئی بندہ آپ کے ملک میں نہیں ہے. آپ فون اٹھائیں اور اس کے کہیں جناب یہ منڈی سے 100 روپے کی چیز اٹھائی گئی ہے اور یہاں 300 میں بیچ رہے ہیں، کوئی ان کا کوئی گردن دبوچے، دیر از نو باڈی. تو اس سارے کو ریورس کرنا ہے. ابھی میں وہ فیصل واڈا کو کے بیانات کو زیادہ صحیح نہیں سمجھتا، لیکن ایک دفعہ ہنجا ضرور پھیرنا پینا. خابر گھومن صاحب تھی جو مرضی کہو، سب کے خلاف جنہوں نے زیادتی کی ہے اور لوٹ مار کی ہے، دے مسٹ ناٹ گو ان پنشڈ. چلے ناظرین، یہ تو ہو گئی معاشی جو ہمارے حالات آپ کے سامنے. آج ایک لیٹر لکھا ہے محترم رضا ربانی صاحب نے. لیٹر وہ کیا لکھتے ہیں، اپنا آفیشیل جو ہے بحیثیت سینیٹر جو ان کے پاس ایک استحقاق ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے اپنے آفیشیل لیٹر پیڈ کے اوپر انہوں نے خط لکھا ہے، پریس ریلیز کی شکل میں انہوں نے میڈیا کے سامنے یہ رکھا ہے. وہ یہ فرما رہے ہیں کہ جناب اعلیٰ اس وقت جو ملک کے اندر حالات و واقعات بنے ہوئے، خاص طور پر یہ کہہ رہے ہیں کہ پرائیویٹائزیشن، فواد حسن فواد جس کے ابھی منسٹر ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پی آئی اے اور باقی جو پاکستان کے ایئرپورٹس ہیں ان کے جو ایسٹس کو وہ بیچنے کے حوالے سے فیصلے کر رہے ہیں. یہ موجودہ نگراں حکومت کا جو ہے ان کے پاس یہ مینڈیٹ نہیں ہے. ساتھ ساتھ اسی لیٹر کے اندر وہ یہ بھی ایکسپلین کر رہے ہیں کہ جناب اعلیٰ جو آپ کے چوہدری صاحب چیف منسٹر پنجاب صاحب ہیں، وہ جو چائنا گئے ہوئے ہیں وہاں سے انویسٹمنٹ کے حوالے سے کوئی فیصلے کر رہے ہیں، وہ جو ہے کس کیپیسٹی میں یہ کر رہے ہیں، کیونکہ آرٹیکل 224 کے تحت وہ واضح طور پر اس کے اندر انہوں نے ایکسپلین کیا ہوا ہے رضا ربانی صاحب نے کہ یہ فیصلے یہ نہیں کر سکتے اور نہ ہی ان کو ایسے کرنے چاہیے. یہ جو لانگ ٹرم فیصلے ہیں، آئین بہت واضح ہے، یہ ایک جو الیکٹڈ حکومت ہوگی اسی کو کرنے دینے چاہیے. جی ناظرین، ابھی ایک چھوٹی سی بریک کی طرف جاتے ہیں. بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ ایک تو نیب کے حوالے سے کیا معاملات چل رہے ہیں، اور باقی یہ ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر یہ جو نگراں حکومت ہے یہ کس حد تک اپنا کردار جو ہے بحیثیت نگراں ادا کرتی رہے گی. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. اچھا چوہدری صاحب، یہ رضا ربانی صاحب کا خط بھی آپ نے دیکھ لیا اور نیب کے کیسز بھی کھلنے جا رہے ہیں. آج میں دیکھ رہا تھا وہ شرجیل میمن صاحب کے حوالے سے، تو وہاں پہ کراچی کے اندر تو کھل گیا، اور آج نیب کا ایک اہم اجلاس بھی جاری ہے اور وہاں سے بھی جو یہی خبر آنے کی اطلاعات ہیں کہ جناب اعلیٰ وہ جتنے کیسز پہلے ختم کر دیے گئے تھے نیب ترامیم کے حوالے سے، سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا ہے جو وہ ترامیم ختم ہو گئی. تو کیا دیکھ رہے ہیں؟ پہلے رضا ربانی صاحب کی بات کر لیں کہ یہ نگراں حکومت جو ہے، خاص طور پر آپ کے محسن نقوی صاحب بھی کافی انٹرنیشنل ٹریول کر رہے ہیں، اس کے حوالے سے بھی انہوں نے. ناظرین، یہ رضا ربانی صاحب لکھ رہے ہیں کہ محسن نقوی صاحب کو چائنا نہیں جانا چاہیے تھا. جی چوہدری صاحب، کوئی جواز ہے ان کا؟ بتائیں نا سر. اور یہاں جو ادھم مچا ہوا ہے، یہاں جو تباہی آئی ہوئی ہے، یہاں جو لوگ بھوکوں سے مار رہے ہیں،
وہ لوکاں دا کون والی وارث ہے؟ اس کی طرف توجہ کوئی نہیں ہے. کبھی ادھر نکل جاتے ہیں، کبھی ازبکستان، کبھی تاجکستان، کبھی امریکہ، کبھی، اور کئی دورے کر چکے ہیں جن کا ریکارڈ ہی نہیں رکھا جا رہا. تماشا لگایا ہوا ہے. تو یہ بھی رضا ربانی صاحب نے خط لکھا ہے کہ جی یہ پبلک سیکٹر آرگنائزیشنز ہیں، پرائیویٹائزیشن ہے. ایک اس کے اوپر رائے چوہدری صاحب یہ سامنے آ رہی ہے، وہ کام ان کا تھا کہ الیکشن کرانے تھے. 1 سال ہو گیا الیکشن کوئی نہیں پنجاب میں الیکشن تو چودھری صاحب وہ تو الیکشن کمیشن نے کروانے ہیں. الیکشن کمیشن کے پاس تمام تر اختیارات ہیں. انہوں نے لکھ کے سپریم کورٹ کو بھی دے دیا، صدر پاکستان کو بھی دے دیا، ساری سیاسی جماعتوں کو بھی یہ دے دیا. جناب اعلیٰ ہمارے ہاتھ مضبوط ہم نے نہیں کرانا. نہیں انہوں نے کہا جی جب ہمیں آئین کے مطابق، قوانین کے مطابق جو نئی امینڈمنٹ 2017 کا ایکٹ ہے اس کے اندر کر دی ہیں کہ الیکشن کی ڈیٹ آپ ہی نے دینی ہے. اور یہ دیکھیں جو کونسل آف کامن انٹرسٹ کی جو میٹنگ ہوئی تھی وہ الیکشن کمیشن نے تھوڑی چیئر کی تھی. وہاں پہ فیصلہ تو ہمارے سیاستدانوں نے کیا تھا. وہاں پہ سارے جو وہاں پہ ایک دوسرے کے ساتھ جناب گڑی انہوں نے فیصلہ کر دیا. اس کے بعد پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی ہے تو دوسری پارٹی وہ کہہ رہی ہے. جناب اعلیٰ آپ نے ایک توجیہ تو پیش کر دی، ایک آرٹیکل تو 51 کو تو آپ نے انووک کروا دیا. اس کی وجہ یہ بنی کہ آرگومنٹ پیش ہو گیا. جب ایک فیصلہ بھی ہو گیا، ایک جو قانون کے اندر ترمیم بھی ہو گئی. یعنی خاور گورنمنٹ صاحب جدو تسی آئین اور قانون دی خلاف ورزی دی یعنی اس دفاع کرنا شروع کر دو تو وٹ ڈو آئی تھنک آف یو؟ سر میں نہیں کر رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے جو سیاستدان ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ ان کے قول و فعل کے اندر شدید قسم کے تضادات ہیں. ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ پارلیمان جو سپریم ہے اسی پارلیمان کا حصہ جو آرٹیکل ناظرین 50 اور 51 ہے، صدر پاکستان، نیشنل اسمبلی، سینٹ، یہ جو 3 عناصر ہیں یہ مل کے پارلیمان بناتے ہیں. اور آپ نے ایک قانون کے اندر ترمیم کر دی الیکشن ایکٹ 2017 کے اندر. اس کے اندر آپ نے پارلیمان کو نکال دیا، صدر پاکستان کو. وہ جو مشاورت کا عمل تھا یہ ہمارے سیاستدانوں نے الیکشن کے اندر، اس کے جو الیکشن ایکٹ کے اندر ترمیم کر کے اس کو باہر کر دیا اور کہہ دیا کہ کوئی بھی تاریخ اگر دینی ہے الیکشن کے حوالے سے تو کلی طور پر اختیار جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے پاس ہے. میں یہ عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ جو ابہام اس کے اندر پیدا کر دیا گیا ہے اس کی جو ذمہ داری پہ سیاستدانوں کے سر پر ہے نا، اور کس کے سر پہ ڈالنی ہے آپ نے؟ جی پہلی بات تو ہے جہاں عمر عطا بندیال صاحب نے کہا جی 90 دن میں مینڈیٹری ہے الیکشن کرانا، مسٹ آرڈر بھی کر دیا. جب اس پر عمل نہیں کرایا تو سب سے بڑی چلیں آپ نئے چیز جیسے صاحب ہیں وہ اس معاملے کو بھی دیکھیں گے. نیب کے کیسز کا کتنا آپ اثر دیکھ رہے ہیں یہ جو کھلنے جا رہے ہیں؟ نہیں کوئی زیادہ اثر نہیں ہوگا. یعنی اگر آپ بات کر لیں تو کوئی توشہ خانہ والا کیس ہے سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب کا اور آصف علی زرداری صاحب کا، اور بھی ہے اور بہت سے مقدمات ہیں. لیکن اب ظاہری بات ہے دوبارہ جو متعلقہ عدالتوں ہیں سپریم کورٹ کے حکم پر نیب کو عمل درآمد کرنا ہے. لیکن خبر یہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ نیب کو بھی ریویو فائل شاید کر دے، لیکن فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ اس پر ریویو فائل کرنے جا رہی ہے. اور دیکھتے ہیں کہ جب ریویو فائل ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ ریویو اگر وہ منظور ہو جائے تو پھر اس کا معاملہ اس طرح ہو جائے گا. چلیں ناظرین آج کے لیے اتنی، کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.